السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم اور ان کا رحم ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزارنا نصیب فرمایا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا، چیزوں کو جلا دینے والا۔ اس کو جلا دینے والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، تمام سیئات کو، تمام خطاؤں کو، کمیوں کوتاہیوں کو جلا دیتا ہے۔ اگر رمضان صحیح طور پر گزارا ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھ کر، اعمال میں لگ کر، روزہ رکھ کر، فرائض کا اہتمام کر کے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کر کے، اعتکاف کا اہتمام کر کے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے دھونے میں اگر رمضان گزرا ہے تو یہ رمضان گناہ بھی معاف کرتا ہے، گناہ بھی جلا کے خاک کرتا ہے۔ یہ رمضان ساری سیئات، ساری خطائیں، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ سب جلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے باطن کے اندر جو گندگیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور بد نظری ہے، اور بدگمانی ہے، بد زبانی ہے، اور جو بھی کسی بھی قسم کی بدفعلی، جو کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی اس کے اندر ہے، برے اخلاق اس کے اندر ہیں، رمضان سب کی صفائی کر دیتا ہے اگر صحیح طور پر گزارا ہے تو۔ اگر صحیح طور پر گزارا ہے تو رمضان کا ایک نام، ماہ رمضان کا ایک نام شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ۔ اگر رمضان صحیح طور پر گزارا ہو، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، انسان کو انسانوں کا دکھ درد پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دکھ کیا چیز ہے؟ دوسروں کا دکھ خود کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر رمضان صحیح طریقے سے گزارا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں رمضان کی جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں ہم رمضان کو صحیح طریقے سے نہ گزارتے ہیں، نہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ جیسے باقی مہینے آئے اور گزر گئے، رمضان بھی آیا اور گزر گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کا عمل لکھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے۔ آپ جانتے ہیں کمر کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ کمر کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ کمر کس لینا یہ
بہت زیادہ محنت سے تعبیر ہے کہ بہت زیادہ محنت. اب یہ محنت کی راتیں ہیں، اب یہ جاگنے کی راتیں ہیں. شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو بیدار رکھتے تھے. رات جاگ کر گزارو، اللہ کے سامنے عبادت کر کے گزارو، رات کھڑے ہو کر گزارو، رات نوافل پڑھ کر گزارو، رات ذکر تلاوت دعا میں مشغول ہو کر گزارو. پہلا عشرہ رحمت. رحمت کیسے ملتی ہے؟ اعمال میں لگنے سے. دوسرا عشرہ مغفرت. مغفرت کیسے ملتی ہے؟ اعمال میں لگ کے. تیسرا عشرہ آخری عشرہ جو کہ چل رہا ہے، اور یقیناً یہ آخری عشرہ، اور یقیناً یہ آخری جمعہ. اس کے بعد رمضان کا کوئی جمعہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا اس رمضان کا. خدا کرے آئندہ ہمیں بار بار رمضان المبارک صحت، عافیت، تندرستی، قوت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ گزارنے نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، آج ہماری توجہ اپنے گھر کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، اپنے دنیاوی اسٹیٹس کو ڈیولپ کرنے میں ہے کہ دنیا کا اسٹیٹس میرا اونچا ہو جائے، اچھا ہو جائے. لیکن آخرت کا اسٹیٹس بلند ہو جائے، آخرت کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، آخرت کے حالات اچھے ہو جائیں، مجھے دنیا میں ہی معافی مل جائے، مجھے موت کے وقت بھی میری معافی ہو چکی ہو، قبر میں بھی میری معافی ہو جائے، اور آخرت میں میرے مزے ہو جائیں. اس کی فکر بڑی مشکل ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم میں سے اکثروں کو یہ نعمت نصیب ہے. اللہ کرے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ کرے فکر آخرت نصیب ہو جائے. اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی بڑی چیز ہے، بڑی آسان ہے. اللہ کی مغفرت بڑی آسان، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے. ذرا ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں سے معافی میں کوئی دیر نہیں ہوتی. دیر ہماری طرف سے ہے، کمی ہماری ہے، کوتاہی، سستی، غفلت ہماری ہے. اللہ کی جناب سے کوئی کمی نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا. فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 قتل کیے تھے اپنے ہاتھ سے. وہ ایک عابد کے پاس گیا، عبادت گزار شخص تھا، نیک آدمی تھا. اس نے کہا شاید یہ عالم بھی ہوگا، اس کو مسئلے بھی پتہ ہوں گے، لیکن اسے تو صرف تسبیح کرنے کا، نماز پڑھنے کا پتہ تھا. اس کو کہا بھائی جان میں نے 99 قتل کیے ہیں، کو میری توبہ کی صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. حدیث میں آتا ہے فکمل بہ 100 پورے کر دیے. لیکن اس کو دھن لگ چکی تھی، دھن اس پر سوار ہو چکی تھی کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر میری پکڑ ہو گئی تو پھر اللہ سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس عالم کو کہا، کہنے لگا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں. تو عالم نے جواب دیا جو حقیقت پر مبنی تھا، کہنے لگا تیری
اور تیری توبہ کے درمیان، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی توبہ قبول؟ یقیناً ہوگی، لیکن تم اپنے علاقے کو چھوڑو، اپنی بستی کو چھوڑو اور یہاں سے فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جا کر رہو، وہاں کے لوگ نیک ہیں، اچھی صفات کے ہیں، اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے اعمال کے ہیں، اچھے کردار کے ہیں، وہاں جا کر رہو، تمہاری طبیعت بدلے گی، تمہاری عادات، تمہاری نیچر بدلے گی۔ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا، اللہ کی شان، راستے میں تھا، موت آ گئی، اور موت آئی تو ایک ساتھ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کا جھگڑا ہوا۔ جنتی فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے لیے چلا تھا، اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ جہنمی فرشتے کہنے لگے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس نے آج تک کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ بہرحال اللہ نے ان دونوں کے درمیان جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اسے کہا جاؤ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا لڑ کیوں رہے ہو، فاصلہ ناپ لو، اگر اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے تو دوزخ والے فرشتے لے جائیں، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اگر اس کے قریب ہے تو پھر جنت کے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ روایات میں ہے وہ اپنی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن اللہ نے جہاں مرا تھا وہاں سے اور اس کی بستی سے لے کر زمین کو کھینچ کر لمبا کیا۔ جب ناپا گیا تو ادھر فاصلہ زیادہ تھا، ادھر کم تھا، چنانچہ جنت کے فرشتے لے گئے۔ اللہ خود انتظام فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی رحمت پر یقین کر کے اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے جب قدم اٹھاتا ہے، بعضی روایات میں ہے کہ وہ مرنے لگا تو گرتے گرتے بھی، مرتے مرتے بھی اس نے 2 قدم آگے کو بڑھائے اور آگے کو سرکتا ہوا آگے کو چلتا رہا جب تک جان نہیں نکلی۔ وہ اس بستی کی طرف جہاں جا رہا تھا وہ آگے بڑھتا رہا، گھسٹ گھسٹ کے بڑھتا رہا۔ اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتوں سے کہا جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے محترم دوستو، ہماری طرف سے دیر ہے، ہماری طرف سے دیر ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ اللہ بہت بخشنے والے ہیں اور بہت دینے والے ہیں۔ اللہ بندے کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مہمان میسر نہ ہوا، بہت تلاش کیا، بہت بھاگ دوڑ کی تو ایک آدمی ملا، اسے کہا آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کھانے میں شامل کیا۔ اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت ناراضگی ہوئی، فرمانے لگے تو میرے رب کا رزق کھا رہا ہے اور تو نے میرے رب کا نام نہیں لیا، چلے جاؤ یہاں سے، میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ وہ چلا گیا، کہنے لگا میں تو آگ کو پوچھتا ہوں، میرا تو خدا میری آگ ہے، میں آپ کے خدا کا نام کیوں لوں؟ وہ تو چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرے نبی، اے میرے خلیل، بندہ تو میرا تھا، نافرمان تو میرا تھا، وہ تو بچپن سے 55 تک آگ کو پوج رہا تھا، اس نے کبھی مجھے نہیں پکارا، میں اس کو رزق دے رہا تھا، میں نے اس کا رزق کبھی بند نہیں کیا۔ آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا، آپ نے اتنی تنگ ظرفی کی کہ اس کو دسترخوان سے بھوکا بھیج دیا، جائیں اسے لے کر آئیں، اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام
اس تنبیہ پر فوراً متنبہ ہوئے اور بھاگے باہر کی طرف، جس سمت وہ گیا تھا اس طرف جا کے اس کو کہا اللہ کا واسطہ ہے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا پہلے تو آپ نے مجھے خود اٹھایا، مجھے بھگایا اور نفرت سے دھتکار دیا، اب آپ مجھے اتنی دور سے پھر لینے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تیری بات صحیح ہے، میں نے ایسے ہی کیا، لیکن تیرے جانے کے بعد میرے رب نے مجھے کہا بندہ تو میرا تھا، نافرمان تو میرا تھا، کفر و شرک تو میرے ساتھ کر رہا تھا، میں نے اسے اپنے رزق سے محروم نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو میرے رزق سے محروم کرنے والے؟ جائیں جا کر اس کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ وہ شخص اس قدر متاثر ہوا، فرمانے لگا کہنے لگا اچھا تمہارا رب اتنا مہربان ہے، وہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت نہ ملی، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی نہ ملی، یقین کریں اللہ کی آگ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کی آگ سے ہم ڈرتے ہیں، دنیا کی آگ سے ہم ڈرتے ہیں، دنیا کے آگ کے قریب نہیں جاتے۔ دنیا کی آگ جلا دے تو آگ کے جلائے ہوئے کا آج تک علاج میسر نہیں ہے۔ خدائی ٹھیک کر دے اسے تو کر دے، ورنہ دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے آگ سے جلے ہوئے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کا اتنا خوف تھا، جہنم کا اتنا خوف تھا، پوری زندگی جب ان کے سامنے آگ جلائی جاتی، سردی ہوئی آگ جلائی، ہنڈیاں پکانی ہیں آگ جلائی، تو اپنے آپ کو کہتے تو یہ بتا تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ کہ دل کہتا نہیں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے آپ کو کہتے تو یہ بتا اے عمر تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آدمی جہنم کے خوف سے، جہنم کے جن آیات میں جہنم کا ذکر ہے ان آیات کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آئی، اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور جب تک وہ تلاوت کرتا رہا سنتے رہے، روتے رہے۔ طبیعت پر اس قدر اثر ہوا، 3 دن بیمار رہے، گھر میں رہے، مسجد میں تشریف نہ لا سکے۔ صحابہ عیادت کے لیے جاتے تھے، 3 دن میں کسی کو نہیں پتہ لگا کہ ان کو کوئی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے امیر المومنین بیمار پڑ گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ جہنم کی آیات نے دل پر اس طرح اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ بیمار پڑ گئے، 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ 2-3 بزرگوں کے خاص حالات ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسے تھا جیسے جہنم کی آگ کا خوف ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ امام زین العابدین ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھیل کود کی عمر کے تھے۔ ایک جگہ میدان میں بچے کھیل رہے تھے، یہ ان سے ذرا ہٹ کے کھڑے ہوئے، الگ تھلگ تنہا رو رہے تھے۔ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا یہ تو اہل بیت کا شہزادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ پاس گئے، فرمانے لگے بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بچے نہیں کھلا رہے یا تمہارے پاس
کھیل کود کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تم اس لیے رو رہے ہو؟ آؤ اگر ایسا مسئلہ ہے میں بچوں کو کہتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، میں تمہیں کوئی کھیل کی چیز لے دیتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہنے لگے چچا جان میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو ایک خوف سے رو رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے شہزادے بتاؤ تمہیں کیا خوف ہے؟ کہنے لگے میں اپنے گھر میں جب ہوتا ہوں، میری والدہ جب چولہا جلاتی ہیں، تندور چلاتی ہیں، اور میری والدہ آگ بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں، پھر جب آگ پکڑ لیتی ہے تو پھر بڑی رگلی اس کے اوپر رکھ دیتی ہیں، مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، جس کا ایندھن پیٹرول نہیں، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے میری والدہ گھر میں آگ جلاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں اگر میں مر گیا تو ایسے نہ ہو میں جہنمی ہوں اور اللہ مجھے بھی ایسے ہی جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلا کر آگ لگاتے ہیں، اللہ پہلے بچوں کو ڈالیں، میری باری بھی پھر پہلے آئے گی۔ میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، بڑا آدمی نہیں ہے، بڑے تو بعد میں ہوئے، پھر تو صفات بھی بڑی ہوئی، یہ اہل بیت کے ہیں، انہیں کہا جا سکتا تھا یہ بخشے بخشائے ہیں، ان کے دلوں میں اتنا اللہ کا ڈر، اتنا جہنم کا ڈر۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کئی دفعہ زندگی میں یہ حالات پیش آئے، بازار سے گزرے، لوہار کی دکان آئی، لوہار کی دکان پر آگ کی بھٹی جل رہی تھی، بے ہوش ہو کر گر گئے، کہا کائے جہنم کی آگ کیسی خطرناک ہوگی، اس بھٹی کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں فاصلے پر ہوں، مجھ سے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کبیر۔ اللہ فرما رہے کافروں کے لیے، میرے نافرمانوں کے لیے عذاب جہنم، جہنم کی آگ ہے، جہنم کا آگ ہے، وبئس المصیر، اور یاد رکھو وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب کسی کو اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ اس کی چیخ و چنگھاڑ سنے گا، اس کا ابلنے کی آوازیں سنے گا، اور جہنم کی حالت بھی یہ ہوگی ابل ابل کر باہر آ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس کی چنگھاڑ آگ کی ایسی آواز ہوگی، ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ ایسے لگے گا، دیکھنے والے کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور ساری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، جہنم کو جب کھولا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا سب کے سامنے، 70,000 لگامیں ہوں گی، جہنم کی 70,000 لگامیں، رسیاں، اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، اور جہنم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو میرے اندر ڈالا جائے۔
جہنم کی آگ کو معمولی چیز نہیں ہے. ذرا سا سوچیں، ہم بھی سوچیں، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اگر یہ سوچے، اللہ کی قسم اس کو جھرجھری آ جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو عشرہ ہی آگ سے خلاصی کا ہے. ہماری دعاؤں میں بھی ہے گھر کی دعا، کاروبار کی دعا، بیماری سے صحت کی دعا، دنیا میں عافیت کی دعا. ایسے ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے، ہمارا حشر ہونا ہی نہیں ہے. یعنی ہماری دعاؤں میں بھی کوئی ان کا تذکرہ نہیں ہے. یا اللہ ایمان والا خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ قبر کا، اے اللہ قبر جنت کا باغ بنا، جنت کا باغ بننے والی قبر نصیب فرما. ہمارا حشر آسان فرما. حشر کی گرمی سے کیسے بچیں گے؟ ابھی گرمی لگ رہی ہے اتنی. اپریل میں اور مئی میں کیا حال ہوگا، جون میں کیا ہوگا، اور جولائی اگست میں کیا ہوگا؟ گرمی سے بچنے کے کتنے جتن ہم کرتے ہیں. آخرت کی گرمی سے، حشر کی گرمی سے بچنے کے کتنے جتن کیے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے کتنے جتن کیے ہیں ہم نے. میرے محترم دوستو، رمضان تو اس کا ہے، عید تو اس کی ہے جس نے رمضان بہترین گزارا، اعمال میں لگ کر گزارا، توبہ استغفار میں گزارا، معافی مانگنے میں گزارا، ذکر و تلاوت میں گزارا. کتنے لوگ ہیں، درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پورا رمضان گزر گیا، آخری جمعہ آ گیا، قرآن نہیں کھولا، ایک بھی قرآن ختم نہیں کیا بالاستیعاب پڑھ کر. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اور کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کس منہ سے بخشش مانگ رہے ہیں؟ کس منہ سے بخشش مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے معاملات تو ہمارے سامنے آ گئے. اللہ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ کیوں جی کس نے سمجھایا؟ اللہ کے محبوب نے سمجھایا کہ اللہ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک مثال دی. فرمایا ایک آدمی تھا، وہ سفر پر جا رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، سواری پاس تھی، ایک جگہ سستانے کے لیے رکا، آرام کرنے کے لیے رکا. سواری کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، خود سائے میں لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا سواری نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، اکیلا ہی پڑا ہوا ہے. سواری بھی گئی، سامان بھی سارا گیا، ادھر گیا ادھر گیا، چاروں سمت گیا، کسی سمت سواری نہیں ملی. تھک ہار کے پھر اسی درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا، سائے میں لیٹ گیا کہ اب تو مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کہنے لگا یہاں بیٹھ جاتا ہوں، سکون سے تو مروں گا. چنانچہ بیٹھ گیا. پھر آنکھ لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی، دیکھتا ہے سواری وہاں کھڑی ہوئی ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی میں بھول گیا، کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یہ خوشی سے اس نے یہ جملہ کہہ دیا، خوشی سے بھول گیا، خوشی سے غلطی کر دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی توبہ سے جتنی خوشی اس بندے کو سواری ملنے سے ہوئی، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. دوستو رمضان نکل رہا ہے، آخری گھڑیاں، آخری دن چل رہے ہیں، ان کو قیمتی بنائیں. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. اگر کوئی لگ جائے، کسی کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، کسی کے دل میں لگن پیدا ہو جائے، کسی کے دل میں طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آخری ایام
پورے احترام اور اہتمام کے ساتھ ہمیں گزارنے نصیب فرمائیں۔